شاہد صاحب پہلے تو آغاز بتائیے اس کیس کا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کون تھا اس کے پیچھے؟ اس کیس کے پیچھے عمران خان صاحب تھے. انہوں نے گرفتار کرنا تھا مجھے. وہ وکٹیں گرانے کے چکر میں رہتے، بالر تھے نا، تو وہ کہتے ہیں وکٹیں گراؤں میں، آج اس کو گرفتار کر لیا، اس کو گرفتار کر لیا. تو مجھے گرفتار کرنا تھا. ہر چیز انہوں نے، میں نے 38 انویسٹیگیشنیں نیب کی بک تھی، انویسٹیگیشنیں، انکوائریاں نہیں. میں نے نیب کو کہا آپ لکھ کے مجھے دیا کریں کویشچنر، میں بھر کے دے دوں گا تاکہ آپ کو کوئی بہام نہ رہے. کچھ نہیں مل سکا. آخرکار یہ کیس انہوں نے بنا لیا. اس کا نہ سیر ہے نہ پیر ہے. سوئی سدن ایک پبلک کمپنی ہے، اس نے ٹینڈر کیا ایک ٹرمینل، ایل این جی ٹرمینل لگانے کے لیے. اس سے پہلے بھی 5 دفعہ وہ ٹینڈر کر چکی تھی اور ناکام ہو چکی تھی. ہم نے اس کو لیڈ کیا، منسٹری نے اس کو لیڈ کیا. ہماری کمپنی ہے، ہم نے کہا یہ ملک کی ضرورت ہے، آپ لگائیں. پہلے بھی آپ کوشش کرتے لگا نہیں. ہم نے کو طریقہ بتایا. بڈ آ گئی، اینگرو نے بڈ کیا، وہ کامیاب ہو گئے. دنیا کا سستا ترین ٹرمینل لگا ہے، دنیا کا سب سے کامیاب ٹرمینل ہے. یہ کیس سٹڈی ہے ایل این جی ورلڈ کے اندر. دنیا کو دکھاتے ہیں یار ایک ملک نے 10 مہینے میں ٹرمینل لگا کر ایل این جی سپلائی چین کمپلیٹ کر دی. آج 15 سے چل رہا ہے، اپریل 15، آج 9 سال ہو گئے ہیں. ایک دن بند نہیں ہوا. 99 پوائنٹ کچھ % یوٹیلائزیشن ریٹ ہے. نیب نے نکالا اس میں سے کیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ ملا نہیں. الٹے سیدھے باتیں. 118 وٹنس، 118 یہ سن لیں ذرا، 118 وٹنس، 11 نے عدالت میں آئے. 3 نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں دے کر نیب نے یہ کام کروایا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. 8 میں سے کسی نے شخص نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو، کچھ کیا ہو. ایک منسٹری کے سینئر افسر تھے، ان سے جج نے کہا جی کتنا نقصان ہوا پاکستان کا؟ انہوں نے کہا نقصان 450 ارب روپے کا تو فائدہ ہو چکا آج تک. یہ کیفیت تھی. اور پھر ہمیں کہا کہ نہیں آپ پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا چارج بن گیا، مس یوز اتھارٹی. تو ہم نے اسے کہا یہ کون سی اتھارٹی کا مس یوز تھا، جو بتا دیں ہماری اتھارٹی کیا تھی ہم نے مس یوز کی ہے. ایک کمپنی نے بڈ کی، ٹرمینل لگ گیا، بات ختم ہو گئی، کامیاب ہے، حکومت کا ایک پیسہ نہیں لگا ہوا، آئی پی پی موڈ میں لگا ہے، سستا ترین ٹرمینل ہے، کوئی جواب نہیں ہے. ہر افسر کو کہتے تھے میرے خلاف بیان دو. لیکن عمران کی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ جی عمران کی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی میں ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، ایک وزیر اعظم رہا تھا. تو مجھے گرفتار کرنا، ان کی جو نیریٹو انہوں نے بنایا تھا کرپشن ہوگی، اس کے لیے ایک بڑا کامیاب نیریٹو تھا ان کا. تو وہ اس کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں نے کرپشن کی ہے. میں نے ساروں کو اندر بند میں نے ساروں کو میرا نام لے کر واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانیوں کے جلسے میں کہا کہ آج میں نے ایک وکٹ اور گرا دی ہے، نام لے کر. مفتاح، اچھا میری خوش قسمتی یہ ہے، میں اس کو بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ہر شخص نے اس کو کہا گیا میرے خلاف کے بیان دو، مکر گیا اور ان کو سزا بھگتنی پڑی. کسی کو اکیوز بنا دیا، کسی کے خلاف کیا کارروائی کی. مفتاح کو بھی کہا گیا، جی مفتاح اسماعیل کو بھی کہا گیا. مفتاح صاحب کو کہا گیا. مفتاح صاحب کا ایک مسئلہ ہو گیا، وہ خود بھی بیان کریں گے. میں نے ہر اپنے دوست کو جیل سے رکا بھیجا، بیٹا بھی ساتھ بھیجا کہ یار آپ جو نیب کہتی ہے ان کی بات مان لیں، میرے خلاف بیان دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی جان چھڑائیں، بیان دے دیں. اپنی جان چھڑائیں چوروں سے. مفتاح صاحب، میری رائٹنگ بڑی خراب ہے. مفتاح صاحب رکا پڑھ نہیں سکے، ان کو سمجھ نہیں آئی لکھا ہوا کیا ہے. بیٹے نے شاید کوئی ان سے پتہ نہیں ناراضگی تھی، اس نے بتایا بھی نہیں. انہوں نے کوکومو نہیں کھلائے ہوں گے اس کو. پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا، اس کی کوکومو کم بیچے، پتہ نہیں. بہرحال میں ایسے مذاق کر رہا ہوں. یہ مفتاح صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ بیان دے دیں. انہوں نے کہا میں کس بات کا بیان دے دوں؟ مفتاح صاحب کا کوئی تعلق اس معاملے سے دور کا بھی نہیں ہے. ان کو بھی اندر یہ ایک مذاق بن گیا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنی ہے. یقین کریں ایسے قابل لوگ، ایسے یعنی قابل ترین لوگ اس ملک کے، یہ شیخ عمران اللہ، آغا جان اختر صاحب، سعید احمد صاحب، عامر صاحب، عظمیٰ عادل صاحبہ، خاتون کو بھی نہیں چھوڑا. اتنی انٹیگریٹی والی، اتنی قابل خاتون میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں حکومت کے اندر نہیں دیکھی ہیں. اب یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، حسین داؤد صاحب، اینگلو کارپوریشن ہے، اور بھی انویسٹمنٹس ہیں. میرا خیال ہے کم از کم جو میری نالج ہے، پاکستان کی 77 سال میں کسی شخص نے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، اس شخص نے کی ہے، جو اس کے خاندان نے کی ہے، اس کے اداروں نے کی ہے. ہائیسٹ انویسٹر ہے پاکستان میں. 6 مہینے سے ملزم بنا کے عدالت میں کھڑا کیا ہوا ہے. کس لیے؟ شاہد عباسی کو گرفتار کرنا ہے.
یہ ہماری سوچ ہے. پھر آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں آتی. جو انویسٹر آئے گا وہ دیکھے گا حسین داؤد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اینگرو کے ساتھ, سب سے بڑی کارپوریشن ہے ملک کی, کیا ہو رہا ہے, اور وہ کوئی انویسٹ نہیں کرتا. آپ 10 IFC بنا لیں, کچھ نہیں ہوگا. اس نیب کو ختم کریں, معافیاں مانگیں لوگوں سے. یہ ملک کو آج معافی مانگ جائے حسین داؤد جیسے آدمی سے, حسین داؤد سے مانگنی چاہیے, عمران شیخ جیسے آدمی سے, یہ آغا جان اختر سے, عظمیٰ عادل صاحبہ سے, تمام افراد سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کی زندگی ہم نے تباہ کی 6 سال. اور یہ صرف اکیلے نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. اور جو شخص جس نے یہ سب کچھ کیا وہ آج بھی مسنگ پرسن انفورس ڈس اپیئرنسز کا کمیشن آف انکوائری بنا ہے, اس کا چیئرمین ہے 13 سال سے. لیکن آپ کو ان کے خلاف عدالت جانا چاہیے جسٹس جاوید اقبال. عدالت کی بات میں کرتا ہوں, عدالت سے پہلے ذرا سن لینا. اس ملک کا جو آج صدر ہے اس کے خلاف اس نے جھوٹا کیس بنایا. جھوٹا ہے سچ ہے وہ جانتے ہیں, لیکن کیس بنایا. وزیر اعظم کے خلاف کئی کیس بنائی, ڈپٹی وزیر اعظم کے خلاف کیس بنائی, چیئرمین سینیٹ کے خلاف کیس بنائی, آدھی کابینہ کے خلاف کیس بنائی, MNA سینیٹرز کے خلاف کیس بنائی. سب جھوٹے ثابت ہوئے. وہ آدمی وہاں قائم ہے. ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے. لگوایا آپ نے کس کے کہے پہ لگایا تھا اس کو؟ کس کو؟ جسٹس جاوید اقبال کو. کس کی ہم فرمائش نے کے نہیں اوپر؟ لگایا تھا, پہلے سے لگا ہوا تھا. کس کی فرمائش کے اوپر لگایا گیا تھا؟ نہیں وہ تو پہلے, اور جو ہم نے لگایا تھا وہ پارٹیوں نے فیصلہ کیا تھا. فرمائش کس کی تھی جسٹس جاوید اقبال کو لگایا؟ جماعت, یہ نام آیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی کو کس نے کہا تھا؟ جی کس نے کہا تھا؟ پتہ نہیں, جس نے بھی کہا پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے نام دیا, اس پر ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی لگا دو. لگا دو. مطلب ایک جسٹس ہے. آپ ہی نے لگایا اور آپ ہی کو پکڑا انہوں نے. مجھے ذاتی طور پر پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یقین کریں مجھے 10 دفعہ پکڑ لیں, میں نے ان کو یہ کہا بھی.